زیادہ ڈیمانڈز نہیں رہی زندگی میں. انہوں نے مجھے اپنی رو میں بہے چلے جانے دیا, جو کرنا چاہتے ہو کرو. لیکن ایک ان کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے کبھی زبان پر رکھی نہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ خواہش ان کی کبھی پوری نہیں, اور وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی طرح یہ والا جو ہے یہ بھی پاکستان کی کسی بڑی درسگاہ سے تعلیم حاصل کرے. یہ کراچی یونیورسٹی جائے, پنجاب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, یہ کسی بڑی درسگاہ سے ماسٹرز کرے. لیکن اب ظاہر ہے کہ سب بچوں میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, میں بھی تھا, اور میں کسی بڑی درسگاہ میں نہیں پڑھ سکا. لیکن آپ دیکھیے کہ قسمت نے, اس رب کی ذات نے مجھے یہ موقع دیا کہ اب وہ جو بڑی بڑی درسگاہیں ہیں ان کو ایک اور رنگ میں, ایک اور لینس سے, ایک اور طرح سے ان کی کہانی سننے اور ان درسگاہوں میں جانے کا مجھے موقع ملتا ہے, اس کام کی حیثیت سے, اس پروفیشن کی حیثیت سے. اور ایسی ہی ایک کہانی آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی, پاکستان کی بہت بڑی درسگاہ. اگین جس کا طالب علم ہونا یا وہاں سے گریجویٹ کرنا یا وہاں کی ڈگری حاصل کر لینا ایک تمغے سے کم نہیں ہوتا. اس کا اپنا کلچر ہے, اپنی کہانی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہانی آج سنانے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں تو ابھی ہنس رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب ایک پروفیشنل وی سی, یہ کوئی چوتھی پانچویں پوزیشن ہے جو ان کو پنجاب یونیورسٹی میں لے کر آئی. ان کی کہانی بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. ستارہ امتیاز سے ان کو نوازا گیا 2015 میں, اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان, ڈی جی خان جیسے نواحی علاقے سے نکل کر پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی تک کی ڈگری حاصل کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیڈز یونیورسٹی برطانیہ سے. یہ کہانی بھی آپ کے سامنے کچھ انفولڈ کریں گے, ڈی جی خان سے لیڈز تک کا سفر, اور اس کے بعد اب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو مطلب ماضی قریب میں تو ان کو اپنی زندگی میں صرف وی سی بننا ہی یاد ہوگا. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ توثیق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اب آپ سے تو بہت ساری باتیں کرنے ہیں, کہانی کہاں سے شروع کی جائے؟ میرا خیال ہے کہانی کچھ ڈی جی خان سے شروع کرتے ہیں. جی, یہ بتائیں کیسا ماحول تھا, کیسا آپ کا بچپن تھا, گھرانہ کیسا تھا, اور پھر لیڈز برطانیہ تک کا سفر اگر مختصراً ہمیں سنائیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. میرا خیال ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں. وہاں سے ہمارا ایک بہت ہی اچھا نامور سکول ہے جس کو ہائی سکول نمبر 1 کہتے ہیں. اچھا. ڈیرہ غازی خان سے میں نے میٹرک کیا, اور یہ ایک ایسا اچھا سکول ہے جس میں ہمارے بہت ہی نامور بیوروکریٹ, ناصر سعید کھوسہ صاحب وہیں سے, آصف سعید کھوسہ صاحب وہیں سے, طارق کھوسہ وہیں سے, جو بھی امپارٹنٹ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ایٹ دا نیشنل لیول, وہ سارے اس سکول سے. پھر میں نے وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج ڈی جی خان سے ایف ایس سی کی, اور فارچونیٹلی ہم 6 لوگ تھے اپنے سیشن کے جن کو انجینئرنگ میں داخلہ ملا. سو آئی واز پلیسڈ ان پنجاب یونیورسٹی. اچھا. جی, اس وقت ہمارے ڈویژن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 لوگوں کو داخلہ ملا. اسی درسگاہ جس کے آج آپ وائس چانسلر ہیں, اسی میں آپ پڑھے؟ جی سر, میں وہیں سے کیمیکل انجینئرنگ کی, اور پھر میں نے 2 سال 3 سال انڈسٹریل سیکٹر میں کام کیا. 1988 میں نے پنجاب یونیورسٹی کو ایز اے لیکچرر جوائن کیا. 1992 میں مجھے موقع ملا, گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے اسکالرشپ دیا, تو میں یونیورسٹی آف لیڈز یو کے سے میں نے پی ایچ ڈی کی. 3 سال میں نے وہاں پہ گزارے. 95 میں واپس آیا. آف کورس پنجاب یونیورسٹی میں ہمارا ایک بہت اچھی ایفیلیشن, جہاں سے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں نے وہیں سے گریجویشن کی. اور ایک خواہش یقینی طور پر جس وقت آپ باہر ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک, ہماری اتنا بڑا انسٹیٹیوشن, ہم کیسے پیچھے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو جو اچھی چیزیں ہیں ڈیولپڈ ورلڈ کی, ان کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے. ہم نے کوشش کی. 2002 میں نے ایک ادارہ پنجاب یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا, اور اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ. اچھا, یہ پاکستان میں اس وقت بھی یونیک انسٹیٹیوشن ہے جو بیچلر سے لے کے پی ایچ ڈی پروگرامز تک کے پروگرام آفر کرتا ہے. اس ادارے کو میں نے اسٹیبلش کیا. 2009 میں مجھے چانس ملا کہ ایک نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں, یہ فیڈرل چارٹر یونیورسٹی تھی, اس میں مجھے وائس چانسلر کا پوزیشن ملی. ایکسکیوز می. تو اس میں ہم نے اچھے طریقے سے بڑا اچھا انپٹ دیا. اس ادارے کو ہم نے نیشنل لیول پہ
اس وقت وہ سیکنڈ ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ میں اچھا ہے. تو ان کے 2 انسٹیٹیوشنز کراچی میں، وہ بھی میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیے. ایک میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ آفر ہوتا ہے اور دوسرے میں پالیمر انجینئرنگ آفر ہوتی ہے. تو اس انسٹیٹیوشن میں بھی ہم نے اتنا کام کیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آن دیٹ بیسس مجھے ستارہ امتیاز دیا. ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ آپ کس کس یونیورسٹی پھر اس کے بعد جو ہے 2014 میں 2009 میں فیصل آباد گیا. 2014 میں آئی واز سلیکٹڈ ایز وائس چانسلر ان UET ٹیکسلا. تو 4 سال میں وہاں پہ رہا. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اچھی کنٹریبیوشن کی، نئے پروگرامز ایڈ کیے ریسرچ کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے. 2018 میں جون میں مجھے موقع ملا مجھے پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کرنے کا. تو پنجاب یونیورسٹی کو ایز اے وائس چانسلر جوائن کیا. تو اس پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں کہ ہر قسم کی گورنمنٹ 2009 سے 2018 تک ہر قسم کی پیپلز گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ گورنمنٹ ہے، PTI گورنمنٹ ہے. تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ کام کیا اور ایک ہی مشن کے ساتھ کام کیا کہ اس ملک نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اس کو ریٹرن کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی یہ سب سے قدیم درسگاہ، جس کو ہر لحاظ سے اس میں پوٹینشل ہے، یہ دنیا کی بہترین درسگاہ ہے. تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا، ہم پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ریسرچ کرتے تھے ہم ضرور، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو فوکس کیا. ہم نے کوشش کی کہ اس عظیم درسگاہ کو انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ پوزیشننگ ڈیزرو کرتا ہے اس میں ہم لے کے آئیں. کیونکہ اسی جگہ سے پڑھے، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیا، ایز اے وائس چانسلر بھی، ایز اے ڈائریکٹر بھی، انسٹیٹیوٹس بھی بنائے. تو میرا خیال ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں 2018 سے 2021 تک، تو آج ہم نے ان 3 years ٹائم اس کو 16% ہم نے اس میں امپروومنٹ لی انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اوکے 16%. آپ جس وقت 1% بھی آپ امپروو کرتے ہیں. امپروو سے کیا مراد؟ امپروو یہ ہے کہ آپ 2018 میں ہم 78% ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں تھے آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ ایئر میں ہم 73% پہ آ گئے. اوکے. اس سے فالوئنگ ایئر میں 68% پہ آ گئے. اس سال جو ہماری انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی، انٹرنیشنل رینکنگ کے انٹرنیشنل رینکنگ میں تو ہم 61.6 پہ ہے. تو آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 2018 سے 2021 تک، تو اس طریقے سے ہم نے 16% امپروو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی رینکنگز ہوتی ہیں یہ کون کرتا ہے؟ پہلا سوال. اور کیا معیار ہوتا ہے اس میں؟ سر ایسے ہے کہ مختلف رینکنگ کی آرگنائزیشنز ہیں. جو سب سے ریلائبل یا پاکستان لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ جو بہت ہی زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ریلائبل کنسیڈر ہوتی ہے وہ QS رینکنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ سارے پیرامیٹرز کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، جو کہ فار ایگزامپل فیکلٹی کی کمپوزیشن کس طرح ہے، اس میں PhD فیکلٹی کتنی ہے، اس میں نان PhDs کتنے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی ریشو کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے 100 اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیچر آپ کے پاس 1 ہے، تو یہ بہت زیادہ ریشو ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نے نیشنل سٹینڈرڈز بنائے ہیں پاکستان میں 20:1، یعنی 20 اسٹوڈنٹس پہ 1 ٹیچر کا ریشو ہونی چاہیے. لیکن جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے یہ اس کو 10 پہ لے کے آیا ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے. اچھا اس وقت ڈیولپڈ ورلڈ میں 5 to 6 پہ بھی آ گیا ہے، 5-6 پہ بھی آ گیا. 6 اسٹوڈنٹس پہ ریشو 1 ٹیچر. واو. تو کیونکہ دے کین افورڈ. لیکن پاکستان جیسے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی انسٹیٹیوشنز نے، جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے وہ سارے پیرامیٹرز وہ دیکھنے جو رینکنگ میں انکلوڈ ہوتے ہیں کہ کوالیفائڈ فیکلٹی کیسی ہے، آپ کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، آپ کا امیج کیا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، انٹرنیشنل فیکلٹی کتنا ہے، ایلومنائی کا یا امپلائرز کا پرسیپشن آپ کے بارے میں کیا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو. یہ ساری چیزیں وہ QS رینکنگ جو ہے وہ انکارپوریٹ کرتا ہے.
بعض آرگنائزیشنز ایسی ہیں وہ صرف ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن میں نوبل لاریٹ کتنے ہیں. اچھا اوکے. بعض آرگنائزیشنز یہ دیکھتے ہیں رینکنگ کے وقت کہ ان کی اس سال کتنا ریسرچ پبلیکیشن یا ریسرچ امپیکٹ کتنا آیا. تو یہ لیکن یہ جو کیو ایس رینکنگ ہے اس کو پاکستان گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو، کیونکہ یہ سارے پیرامیٹرز کو انٹیگریٹ کرتا ہے تو اس کو کنسیڈر. اور یہ ہر سال رینکنگ آتی ہے؟ ہر سال رینکنگ آتی ہے. اوکے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اس وقت کیا پنجاب یونیورسٹی میں ہیں؟ بالکل ہمارے پاس ہیں. افریقنز ہیں، گلف کے لوگ ہیں، افغانی خاصے آگے ہیں، کشمیری ہیں، پھر یمن کے ہیں، تو عراق کے ہیں، شام کے ہیں، لبنان کے ہیں، سری لنکا کے ہیں، جی سری لنکا کے ہیں، بھوٹان سے ہیں، نیپال سے ہیں. تو ہمارے پاس ایک گڈ نمبر ہے جس میں ہم نے ایک علیحدہ سیپریٹ ہاسٹل جو ہے ان کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. تو اس سے یقینی طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ان سے کلچرلی لرن کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سے لرن کرتے ہیں. کلچرلی تو تب لرن کریں گے ڈاکٹر صاحب جب ان کا آپ سیپریٹ ہاسٹل نہ رکھیں، انہی ہاسٹل کے اندر ایک کمرہ ایک یمنی کا ہو، ساتھ میں ایک سری لنکن کا، ساتھ ایک پاکستانی. دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے اتنا بڑا ہاسٹل ہے کہ اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی رہتے ہیں، ان کا کامن میس ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے فنکشنز ہیں، وہ پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاس میں. دیکھیں کلاس میں ایک ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا، صرف ٹیچر ڈیلیور نہیں کرتا، لرننگ پروسیس جو ہے نا 2 ways ہے نا سر. تو اسٹوڈنٹس آپس میں بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. دس از کالڈ کلاس روم لرننگ. پھر ہاسٹل کی لرننگ ہے، پھر انوائرمنٹل لرننگ ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب آپ اگری کریں گے اب تو لفظ ٹیچر بھی آبسولیٹ ہو، آپ تو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر ہے کہ وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے نالج شیئرنگ کو، اپنا نالج بھی ڈالے لیکن ارد گرد سے جو نالج آ رہا ہے. ڈاکٹر نیاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور، ستارہ امتیاز. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. رہیے میرے ساتھ. رائزنگ پاکستان میں یہاں لاہور سینٹر پہ سجائی اس خصوصی نشست میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ستارہ امتیاز. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے کیونکہ اس وقت پی ٹی وی ہوم پہ، پی ٹی وی نیوز پہ میرا یہ پروگرام پاکستان کے بہت سے ان علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی شاید وہی بات ہے جیسا ڈی جی خان کا آپ نے ذکر کیا جہاں سے آپ کا تعلق ہے کہ وسائل کم ہیں، اپرچونٹیز کم ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس اور بچے کئی بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد بڑے شہروں میں نہیں پیدا ہوئے یا تو ہمارے پاس اپرچونٹیز کم ہیں، تو وہ جو میرا خواب ہے، وہ جو میرا پیشن ہے، وہ جو تو ٹاپ لیول پہ شاید میرا وہاں پہنچنا. آپ کی اپنی پرسنل کہانی ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ لیڈز یونیورسٹی تک اور اس کے بعد پاکستان کی 3-4 لیڈنگ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر. مجھے ذرا وہ کچھ بچوں کو، بلکہ آپ ادھر کیمرے میں دیکھ کے ماں باپ کو اور ان بچوں کو کچھ بتائیے جو لیک آف اپرچونٹی ایریاز میں رہتے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن کرنا کچھ بڑا چاہتے ہیں. کیا کریں، کیا ٹپس ہیں؟ میرے خیال میں سر اس وقت تو ایجوکیشن ہر ویلیج میں پہنچ چکی ہے. اس میں بچوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ محنت کریں، کیونکہ جو سلیبس ہے وہ ہر بچے کا سیم ہے اور اس کے لیے اس کے پاس لائبریری، آج کل ہر بچے کے پاس یہ سمارٹ ٹیلی فونز بھی آ گئے، ان کو اس لائبریری تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹیچنگ ماڈیولز وہاں پہ اویلیبل ہیں، لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ بچوں کو محنت کرنی چاہیے. ایک بچے کا لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی جینیس ہو، لیکن اگر وہ ہارڈ ورکنگ ہے، جیسے میں نے آپ کو اپنے ایگزامپل دی، میں کوئی بہت زیادہ جینیس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، لیکن ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. پنجاب یونیورسٹی میرے لیے بھی ایک، جیسے آپ نے فرمایا، میرے لیے بھی ایک خواب تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں مجھے داخلہ ملے. اب دیکھیں کہ بہت زیادہ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 47,000 اسٹوڈنٹ ہے، سارا ان ایریاز سے ہے. آپ اگر دیکھیں کہ 75 to 80% بچہ جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز سے آیا ہوا ہے، اور سب سے چیپسٹ ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، سب سے لوور ہماری ٹیوشن فی ہے، سب سے بیسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں، بیسٹ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. تو اس کے لیے بچوں کو تو جس ایریا سے بھی ہیں،
اس وقت پنجاب یونیورسٹی از دا لکیسٹ ون. اگر ہم نے امپروو کیا ہے وہ اپنے اچھے فیکلٹی ممبرز سے, اچھے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے امپروو کیا ہے. تو اچھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ایک چیپسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں. جس وقت وہ پروڈکٹ ہمارا جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جس وقت وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہ بچہ امپلائر کہتا ہے یہ کیسا اچھا بچہ آیا ہے, تو اس کی مین وجہ وہ پیچھے سے اس کی ایفرٹ ہوتی ہے. جس سکول میں بھی وہ پڑھا ہے, ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں ایک بہت ہی انڈر ڈیولپڈ ایریا, پتہ نہیں وہ پہنچا کیسے ہے, لیکن یہ کئی سینکڑوں ایگزامپلس ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں دیکھیں, اس وقت ہمارے پاس 150 پلس ڈپارٹمنٹس ہیں, اس سے کئی ہنڈریڈس پروگرامز ہیں. اور آپ ان بچوں کو دیکھیں, اور پنجاب یونیورسٹی ان کو بچوں کو جس طریقے سے گروم اور ٹرین کرتی ہے, وی آر ویری ہیپی کہ وہ جا کے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپیٹ کرتے ہیں. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ نام سے پنجاب یونیورسٹی ہے, لیکن ہے یہ پورا پاکستان اس درسگاہ میں آپ کو, یعنی ان 47,000 اسٹوڈنٹس میں پاکستان کے ہر کونے کی نمائندگی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, کیونکہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے اوپن میرٹ کے اوپر ہم نے ایڈمیشنز کرنے ہوتے ہیں. پاکستان کا کوئی سٹیزن اس میں داخلہ لے سکتا ہے جو میرٹ وائز. پھر بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں سے بچہ جو ہے بیکاز آف دا انڈر ڈیولپڈ ایریا وہ داخلہ اس کا میرٹ پہ نہیں ہوتا, پھر ہم نے ان کے لیے کچھ ریزرو کوٹا رکھا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل فاٹا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس ریزرو کوٹا ہے. اس کے علاوہ ہم نے رینکنگ کے اوپر بات کی. یہ ٹھیک ہے, میری خواہش ہے کہ پنجاب یونیورسٹی دنیا میں اچھے جگہوں پہ پلیس ہو جو اس کی ریزرو پوزیشن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آل دا ٹائم آئی وش کہ میرا جو فیکلٹی ممبر ہے وہ ایسا کام کرے کہ جو سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرے, اس کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ہو. ریسرچ جو بھی کریں ان کا امپیکٹ ہو, سوسائٹی یہ فیل کرے کہ یس اس انسٹیٹیوشن نے ایک سویلائزڈ سٹیزن ہمیں دیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. جو سلوشن ہے آف دا پرابلمز آف دا سوسائٹی یہ یونیورسٹیز میں سالو ہونے ہیں, یہ کسی اور جگہ پہ اس کا سلوشن نہیں ملنا. لہٰذا یہ یونیورسٹیز نے جو ہے نا اس کا سلوشن پرووائڈ کرنا ہے. پھر پنجاب صرف ڈگری دینا کام نہیں ہے, جی صرف ڈگری دے دیے دیکھیں جی, ڈگری تو کسی جگہ سے مل, لیکن جو اس طرح کے اسٹیبلشڈ اولڈسٹ اور بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. میری پرسیپشن کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, امیج کیا ہے, میں لوکل کہاں پہ فال کرتا ہوں, میں لوکل ایشوز کو بھی سالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, مجھے ٹیکس پیئر کا پیسہ مل رہا ہے وہ ایک جینوئنلی وہ کسی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, اور کمیونٹی کی جو سروسز ہیں میں اس کو پرووائڈ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. پھر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو رول ہے, کیونکہ پرانی انسٹیٹیوشن ہے, اس کا رول ایک لیڈنگ رول ہے. بقیہ سارے انسٹیٹیوشنز اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر پنجاب یونیورسٹی رینکنگ میں جا رہی ہے تو بقیہ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں آپ چلیں یار اس طرح یہ ایک ڈائریکشن ہے. پھر ریسرچ ٹھیک کر رہی ہے تو بقیہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پھر آپ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کے آتے ہیں, اپنا ایک امیج ٹھیک بلڈ کرتے ہیں, تو بقیہ انسٹیٹیوشنز بھی آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کا الگ ٹیرف ہے کہ وہ فیس دی اور کسی کو بھی داخلہ مل گیا, یا اس کا سلیکشن پروسیس؟ نہیں, ان کا پروسیس جو ہے نا تھرو آور منسٹری ہے. منسٹری ہم نے سیٹس کو ایلوکیٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن منسٹری نامینیٹ کر دیتی ہے, ہم ان کو ایڈمیشنز دے دیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ایڈمیشنز نہیں کر سکتے. نہیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے نائجیریا میں رہتا ہے, آپ نے مثال دی سری لنکا, نیپال کا, وہ اگر خواہش کرتا ہے کہ میں نے پاکستان جا کے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, تو وہ اپلائی کیسے کرتا ہے؟ اپنی منسٹری کے تھرو ہمارے فارن منسٹری میں آئے گا, اور وہاں سے وہ پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمیں نامینیٹ کر کے دے گا. لیکن یہ ایک اچھا لرننگ پروسیس ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں, اسپیشلی ان ایریاز سے, اور پاکستان گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے لیے ایفرٹ بھی کر رہا ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں, جیسے ہم بات کر رہے تھے کلچرلی ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں, یہ کلچر ڈے مناتے ہیں. پھر ان کا اپنا ایک جو نیشنل ڈے ہوتا ہے, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس ڈریس میں اس فوڈ کو جو ہے نا, تو ایک اپنا ہوم گراؤنڈ یہ فیل کریں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی ان سے لرن کرتے ہیں اور وہ ہمارے کلچر سے لرن کرتے ہیں, اور ایک اچھی ٹریننگ اور گرومنگ پروسیس جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. دیکھیں جی, کوئی نائجیرین, کوئی یمنی, کوئی سری لنکن, کوئی بھوٹانی, کوئی نیپالی اگر لاہور آ گیا 4 سال کے لیے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کلچر سے کچھ لرن نہ کرے. ایسا ہی ہے جی, وہ تو مطلب لاہوری جو لائف سٹائل ہے اس کو تو ایکسپیرینس کرے گا ہی کرے گا. جی ہاں, یہ جس وقت بچے آتے ہیں
یہ پھر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ یہ اچھی پوزیشنز لیتے ہیں, اور یہ ہمارا پاکستان کا ایک اچھا امیج. یس, پنجاب یونیورسٹی, بہت سارے ہمارے میڈیا کے لوگ یا جو ٹریول کرتے ہیں ان کو بہت سارے لوگ اپنے ٹریولنگ میں ملتے ہیں کہ کہاں سے, پاکستان سے, لاہور, پنجاب یونیورسٹی, ہاؤ از پنجاب یونیورسٹی. تو اس طریقے سے ایک اچھا امیج جو ہے انٹرنیشنل لیول, یہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی نو ڈاؤٹ لارجسٹ یونیورسٹی آف دا کنٹری ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. اب اس نے اتنا گریجویٹ انٹرنیشنل لیول پہ پروڈیوس کیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا نام پاکستان کا اور اچھا ایک یونیورسٹی کا نام ہم نے ارن کیا ہے. آج کا جو طالب علم ہے, آپ کے جو اسٹوڈنٹ لائفز ہے, اس کے مقابلے میں کہتا ہوں بڑے فارچونیٹ ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کئی دفعہ بڑا وہ نیگنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وسائل اور داخلے اور اکیڈیمک. مثال کے طور پہ میں چاہوں گا ہمارے بچوں کو پتہ چلے, مثلا آپ جب اسٹوڈنٹ تھے, ڈی جی خان سے لاہور کا راستہ کتنا تھا؟ دیکھیں جی, اس وقت کو کمپیئر کر رہے ہیں جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہم 24 آورز کے بعد لاہور پہنچتے تھے ڈی جی خان اپنے گاؤں سے. اب یہ ہے کہ within 4 to 5 hours you are there. یہاں سے ملتان موٹر وے, ملتان سے ایک تو یہ ہے کہ ٹریولنگ ٹائم یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ سہولیات آ گئیں, لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ لائبریری ان کے گھر میں آ گئی, اور ان کے پاس ٹیچنگ, آپ کوئی لیکچر سننا چاہتا ہے, کوئی میرا اسٹوڈنٹ, تو اوکے کلاس مس ہو گئی ہے, ون کین گوگل اٹ, تو ان کو لیکچر مل سکتا ہے. یوٹیوب کے اوپر ڈفرینٹ لیکچرز آر اویلیبل. لیکن ایک چیز ہے جو ٹاپ پوزیشن ہے کسی بھی گریجویٹ کے لیے, کسی بھی پروفیشن کے لیے, وہ ٹاپ پوزیشن از اویلیبل پرووائڈڈ آپ کے پاس نالج ہے, علم ہے, اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے, یعنی آپ کے پاس سکل ہے. لیکن اس سے بڑھ کے, کیونکہ ہمارا پروگرام جو ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے, ایٹیچیوڈ یا اخلاقیات آر مور امپارٹنٹ. اخلاقیات ایک بچہ جس وقت, یعنی ایجوکیشن جو ہے نا سر, یہ ایٹیچیوڈ وائز ٹرینڈ کرتی ہے. آپ کو ایک ویلیوز جو ہے, مارل ویلیوز انکلکیٹ ہوتے ہیں بچے کے اندر. تو میرے خیال میں ایک یونیورسٹی کا جو فنکشن ہے, نالج دینا, سکل ڈیولپ کرنا, اور ایک اچھا ویلیوز والا سیولائز سٹیزن پروڈیوس کرنا, ریسپانسیبل سٹیزن. بالکل صحیح. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ اب ہم پاکستان تک محدود نہیں رہے. ایک ہمارا جو گریجویٹ ہے پاکستان لاہور میں بیٹھا ہوا, اگر اس کے پاس یہ کمپیٹنسی کے یہ پیرامیٹرز اویلیبل ہیں, وہ انٹرنیشنل ورلڈ میں کمپیٹ کر سکتا ہے. میرے بہت سارے فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یو ایس میں اکیڈیمک پوزیشنز لی ہیں, یو کے میں اکیڈیمک پوزیشنز لی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنے پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس لیے, جابز لیے ہیں. ایک درسگاہ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے, اور ایک طالب علم جب درسگاہ میں داخل ہوتا ہے پوسٹ گریجویٹ لیول پہ, تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اسے ڈگری, تو آپ والی بات ہے کہ ڈگری لینا بہت آسان کام ہے, لیکن اس ڈگری کے ساتھ آپ کیا اس درگاہ سے لے کے جا رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو اور انداز بیاں اس قدر پر لطف ہے کہ باتیں کرتے چلے جانے کو جی کر رہا ہے, لیکن باقی کی باتیں کسی اور نشست کے لیے, کیونکہ ہم سب وقت کی قید میں ہیں. صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور یقینی طور پر میرے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ ہماری یہ وائس, آواز جو ہے نا بچوں تک پہنچی, پاکستانیوں تک پہنچی, اور ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے, لیکن اس کے لیے محنت کریں, اور ٹاپ پوزیشن آپ کے لیے ہر وقت انتظار کر رہی ہے. یہ بڑا زبردست جملہ ہے, ٹاپ پوزیشن ہر وقت خالی ہے, ہر وقت خالی. یو کین گیٹ اٹ. یس, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے اس نشست میں ہمارا ساتھ دیا. خوش رہیے, خدا حافظ.